پاکستان کی تاریخ میں قیدی تو بہت دیکھے، مگر کیا کبھی ایسا ہوا کہ ایک سابق وزیر اعظم کو عید کی نماز تک ادا کرنے نہیں دی؟ کیا سیاسی دشمنی میں انسانی حقوق کا جنازہ نکل چکا ہے؟ بیرسٹر سلمان اکرم راجہ نے تحریک کا نیا اور خطرناک رخ پیش کر دیا، جبکہ علیمہ خان نے عمران خان کی صحت اور میڈیکل ٹیموں کے پیچھے چھپے خوف کا کچا جھٹا کھول دیا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم ان تمام تہوں کو بے نقاب کریں گے جو اڈیالہ جیل کی دیواروں کے پیچھے چھپائی جا رہی ہیں۔ بیرسٹر سلمان اکرم راجہ جو پی ٹی آئی کے قانونی اور سیاسی محاذ پر ایک اہم ستون بن چکے ہیں، انہوں نے تحریک کا ایک نیا ڈیجیٹل اور گراؤنڈ ماڈل پیش کیا ہے۔ مرکزیت کے بجائے وسعت۔ راجہ صاحب کا کہنا ہے کہ تحریک اب کسی ایک ڈی چوک یا لبرٹی چوک کی محتاج نہیں، اب یہ تحریک آپ کے گھر کی دہلیز تک پہنچے گی۔ گلی محلہ میں اسٹریٹجی یہ ہے کہ پورے ملک کو ایک احتجاجی کیمپ میں بدل دیا جائے۔ جب احتجاجی گلیوں کوچوں میں ہوگا تو اسے روکنا ریاست کے لیے ناممکن ہو جائے گا۔ اجتماعی مشاورت۔ اب کوئی بھی فیصلہ ون مین شو نہیں ہوگا، تمام اکابرین کی مشاورت سے ایک ایسا لائحہ عمل طے ہو رہا ہے جو لانگ ٹرم طویل مدتی ہوگا۔ یہ گوریلا پولیٹیکل مارکیٹنگ ہے، جہاں طاقت کو ایک جگہ جمع کرنے کے بجائے تقسیم کر دیا جاتا ہے تاکہ کریک ڈاؤن کے دوران اثر انداز نہ ہو۔ علیمہ خان کے حالیہ بیانات نے انسانی حقوق کے علمبرداروں کے منہ پر تماچا رسید کیا۔ عید کی نماز پر پابندی۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں عمران خان اور دیگر اسیران کو عید کی نماز سے محروم رکھنا محض قانون کی خلاف ورزی نہیں بلکہ اخلاقی دیوالیہ پن ہے۔ 2 دسمبر سے اب تک کسی کو ملنے نہیں دیا گیا، یہاں تک کہ بشریٰ بی بی جو کہ ان کی شریک حیات ہے، ان کی ملاقات بھی بند کر دی گئی ہے۔ 16 اکتوبر سے عمران خان سولیٹری کنفائنمنٹ قید تنہائی میں ہے۔ یہ بین الاقوامی قوانین کے تحت ٹارچر، تشدد کے زمرے میں آتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں اس پہلو کی جو سب سے زیادہ تشویشناک ہے، عمران خان کی آنکھ کا مسئلہ اور پراسرار علاج۔ دوسرا انجیکشن۔ خان صاحب کے بیٹوں کے مطابق دوسرے ٹیکے کے بعد ان کی آنکھ میں کچھ بہتری آئی ہے، لیکن خطرہ ٹلا نہیں ہے۔ پیمز کی منتقلی کا ڈرامہ۔ 23 مارچ کی صبح فیملی کو بتائے بغیر انہیں پیمز لے جایا گیا۔ سوال یہ ہے کہ خفیہ منتقلی کیوں؟ ڈاکٹرز کی مجبوری۔ ڈاکٹر ندیم قریشی کا نام سامنے آتے ہی وہ منظر عام سے غائب ہو گئے۔ علیمہ خان نے واضح کیا کہ جب ایجنسیاں ڈاکٹر سے رابطہ کرتی ہیں تو ان کی نوکریوں اور جان کا سوال بن جاتا ہے۔ پی ٹی آئی کا مطالبہ سادہ ہے، انہیں شفا انٹرنیشنل ہسپتال منتقل کیا جائے جہاں نجی ڈاکٹر ان کا معائنہ کر سکیں۔ 31 مارچ کا دن پاکستان کی عدلیہ کے لیے ایک بڑا امتحان ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان کے مقدمات کی سماعت ہوگی۔ کیا عدالت ان کی صحت پر آزاد میڈیکل بورڈ بنائے گی؟ کیا ملاقاتوں پر لگی غیر قانونی پابندی ختم ہوگی؟ کیا بشریٰ بی بی کو ان سے ملنے کی اجازت ملے گی؟ عمران خان کی جدوجہد اب صرف ایک سیاسی جنگ نہیں بلکہ بقا کی جنگ بن چکی ہے۔ سلمان اکرم راجہ کی گلی محلہ تحریک کیا رنگ لائے گی، اور کیا عالمی برادری عمران خان کے ساتھ ہونے والے سلوک پر خاموش رہے گی؟ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کیا تحریک کو اب سڑکوں پر ہونا چاہیے یا قانونی جنگ ہی حل ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ آواز ایوانوں تک پہنچے۔